بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر والدین برادر عزیز سید محمود حسن اور والدین سید منظر حسین اور جملہ مومنین و مومنات اور تمام اعزا و اقارب مرحومین مرحومات کی روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم قرآن مجید جو آسمان سے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، سورہ مبارک اسراء کی 23 اور 24 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے خدا کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم ہرگز عبادت نہ کرو جز اپنے پروردگار کی، وبالوالدین احسانا، اور اسی طریقے سے یہ حکم و قضاء حتمی پروردگار ہے کہ وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیک برتاؤ کرو، ہمیشہ نیکی کرو، اچھائی کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید نے کچھ
جگہوں کی نشاندہی کی ہے کہ جہاں کے اوپر والدین کے ساتھ بر و احسان کیا جا سکتا ہے، اور قرآن نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ جن منازل سے والدین گزرتے ہیں ہم بھی انہی مناظر سے اور انہی منازل سے گزریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ یا تو ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے، تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے وہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، احدہما او کلاہما۔ یقیناً اس عبارت سے، سیاق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اما یبلغن عندک احدہما او کلاہما، بوڑھے ہو گئے ہوں گے دونوں یا ایک۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بوڑھے ہونے سے مراد مسن نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بچے کے ماں باپ جس سے خدا خطاب کرتا ہے اس سن میں اس سے بڑے ہوتے ہیں، لہذا اگر ایک انسان عنفوان جوانی میں ہے، 20 سال کی عمر میں ہے، 25 سال کی عمر میں ہے، تو یقیناً اس کے والد کی عمر 45 سال ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ 25 سال کے بنسبت 45 سال کا انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ بس اگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اما یبلغن عندک احدہما الکبر، عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ایک بوڑھے ہو گئے ہوں، اور اگر جوان بیٹے سے کہا جا رہا ہو تو یہاں بڑھاپے سے یہ مراد نہیں ہے کہ والدین کا سن زیادہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جوان بیٹے کے والدین کم سے کم 45 سے 50 سال کے ہوتے ہیں۔ یہاں کبر سے مراد یا معذور کے ہیں یا بہت زیادہ مسن اور بوڑھے کے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کہتا ہے جب تک وہ خود دست و پا والے ہیں، جب تک وہ خود اپنے ہاتھ پیر سے عمل کر سکتے ہیں، ممکن ہے اس وقت اگر بچہ نظر انداز کرے یا بچہ توجہ کرتا ہے لیکن اتنا ان کو توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک معذور ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا اس کا سن بہت زیادہ ہو، اس کے قوا جواب دے جائے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے جس کی ڈیوٹی، جس کی ذمہ داری لگتی ہے وہ اولاد ہے، جس کی ذمہ داری بنتی ہے، جس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بیٹا ہے۔ پروردگار اما یبلغن، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگ ہو جائیں، یہاں پر کبر بمعنی سن زیاد ہے، یا وہ چیز جو معلول کبر ہے یا محصول کبر ہے، یعنی معذور ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، یا جسم و توانائی کے اعتبار سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہو، فلا تقل لہما اف، تو ان میں سے اگر کوئی ایک تمہارا محتاج ہو جائے، ضعیف ہو جائے تو اف نہ کہو، فلا تقل لہما اف، دونوں سے اف تک بھی نہ کہو۔ اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے کسی ایک کی خدمت اچھی کی، دوسرے کو نظر انداز کیا، تو قرآن کی نظر میں وہ نیک نہیں کہلائے گا۔ ماں باپ دونوں کا خیال رکھنا اس کی انسانی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے، اس کی الہی ذمہ داری ہے، لہذا قرآن یہ کہتا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ماں یا باپ، لیکن یہاں کے اوپر بالترتیب ہے کہ چاہے ایک ہو یا دونوں ہو، کسی بھی حال میں ممکن ایک اچھا ہو دوسرا معذور ہو، ایک معذور ہو دوسرا اچھا ہو، کسی بھی حال میں لا تقل لہما اف، والدین سے اف تک بھی نہ کہو۔
اب یہ اتنا عظیم اور سنگین مسئلہ ہے کہ جتنے بھی مفسرین ان آیات کے سامنے آتے ہیں ان کے قدم خوف پروردگار سے لرز جاتے ہیں، ان کے قلم میں رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، ان کو منع نہیں کرو، ان سے بے رخی نہیں کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے قول کریم کہو، یعنی ایسی بات کہو جس میں کرامت ہو، بزرگواری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وقت تم سے کرامت و بزرگواری کا ثبوت دیا جب تم کرامت و بزرگواری کو سمجھتے بھی نہیں تھے۔ اب اگر تم ان کو ایک بچے کی جیسے ٹریٹمنٹ کرو گے، لائک اے چائلڈ، بعض وقت آپ دیکھیں بعض مفکرین یا بعض مغربی تہذیبوں سے پڑھ کر آنے والے لوگ ماں باپ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں بچپنا بھی، بڑھاپا بھی ایک بچپنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، بڑھاپا ایک ضعف ہے، ایک کمزور ہے، کمزوری ہے، ایک ڈھلان کی طرف جانا ہے، لیکن اس کے شعور بیدار ہیں، وہ مفہوم بد و خوب کو جانتے ہیں، عزت و ذلت کو وہ پہچانتے ہیں۔ لہذا ہرگز قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان سے ایسی بات کرو جیسے اپنے بچوں سے کرتے ہو، ان کو ایسے ٹریٹمنٹ کرو، اس طرح ان کی کفالت کو جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو۔ بچہ جس انداز میں بھی آپ اس کی کفالت کریں گے وہ اس کو قبول کرے گا، لیکن والدین کو جو عزت و کرامت، جو ڈگنیٹی پروردگار عالم نے ان کے لیے قرار دی ہے، کسی بھی حال میں اس عزت و کرامت کو والدین سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم کا مطلب نرم گفتگو نہیں ہے، یہ اشتباہ ہے کہ والدین سے نرم خوئی سے بات کرو۔ یہ اس ماقبل والی آیت میں، اس سے پہلے والے جملے میں یہ کہ والدین سے نرمی سے بات کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہاں پر مفہوم اولویت ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں، ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اف تک بھی کہنا جائز نہیں ہے، چب رسد کہ کوئی انسان ان کو جھڑکے۔ دو مرحلوں کو پہلے الگ کیا، اف نہ کہو۔ اف سے مراد وہ اف نہیں ہے جو ہماری اردو زبان میں ہے کہ ذرا سختی ہوئی اوف۔ اف کے معنی زبان عربی میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی خدمت جو والدین کی تم کرنے جا رہے ہو اس کو منت و احسان سمجھ کے مت کرو۔ یہاں پر اوف یعنی بمعنی منت ہے، یعنی والدین جیسے خدا کے لیے اوف جائز نہیں ہے اس معنی میں کہ کیوں خدا نے ایسا حکم دیا۔ والدین کچھ بھی کہتے ہیں وہاں کے اوپر آپ کو اوف، یعنی ان کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اس مقام پر آپ والدین کے حقوق کو کبھی آپ ختم ہی نہیں کر سکتے، وہ باقی ہے، دائم ہے ہمیشہ، وہ صاحب حق ہیں۔ لا تقل لہما اف، یعنی چون چرا نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب حق ہے۔ وہاں کو اگر اف نہ کہیں تو کیا کہیں؟ قل لہما قولا لینا، قل لہما قولا متینا، ان سے جب آپ بات کریں تو ان سے نرمی سے گفتگو کریں، لیکن دوسرے مرحلے میں لا تنہرہما، انہیں جھڑکے نہیں، یعنی ان کے سامنے اظہار عاجزی نہ کریں کہ وہ خدمت بیان کرنے سے کترانے لگیں، گریز کرنے لگیں۔
مثال کے طور پر ایک بار اگر کسی نے والدین کو خوش کو ترک کر دیا، لباس پہنا دیا، انہوں نے کہا پھر میرا لباس خراب ہو رہا ہے، تو انسان فوراً کہے کہ ابھی تو کرایا تھا، تو آئندہ یہ والدین ڈر کے بات کریں گے۔ جب بالکل ضروری ہو جائے گا تو یہ آپ سے کہیں گے بیٹا میرا لباس بدلوا دو۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر لا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، یعنی کوئی ایسی زبان، کوئی ایسا طرز، کوئی ایک ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ سے والدین تم سے گفتگو کرنے میں جھجکنے لگے۔ کہتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب تک والدین برسر روزگار ہوتے ہیں اولاد والدین سے ڈرتی ہے۔ معاذ اللہ جب اولاد برسر روزگار ہو جاتی ہے تو والدین اولاد سے ڈرتے ہیں۔ جس دن یہ آ جائے اس دن اس اولاد کی دنیا و آخرت سیاہ ہے۔ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اہل بیت سے شفاعت لینے کی دور کی بات ہے، ہر آدمی کا مسئلہ قیامت کے دن یہی کھڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستوں عزیزوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ آپ کہیں صاحب ہم تو مجلسیں کرتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر والدین سے سختی بھی کر لیا تو کیا ہوا؟ واقعہ ہے ایک جوان بستر مرگ پہ تھا۔ اس واقعے کو مرحوم صدوق نے خصال میں، اور اس واقعے کو حبیب السیر نے بھی لکھا ہے کہ ایک جوان تھا جس کے جاکنی کا عالم تھا، اور حضور سرور کائنات کو خبر دی گئی۔ حضور تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ جوان بہت زیادہ اذیت میں ہے، روح بدن سے نکل نہیں رہی، بار بار اس کو ہچکیاں آ رہی ہیں، وہ بے ہوش ہو رہا ہے لیکن موت نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کہا کہ چونکہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اگر یہ ماں نہیں معاف کرتی ہے تو اس کو اور تکلیف نزاع میں برداشت کرنی ہوگی۔ ماں کو بلایا گیا، حضور نے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا اذیت میں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسے معاف کر دے۔ تو میں نہیں، اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضور سرور کائنات نے کہا تو نے کیا کیا ہے کہ ماں جیسی مہربان موجود تیری اس تکلیف کو دیکھ کر تڑپنے کے بجائے اطمینان محسوس کر رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے یا اس نے میرے لیے جسارت کی ہے؟ آواز آسمان سے حکم، میرے حبیب دعا نہیں کیجیے گا جب تک یہ معاف نہیں کرے گی میں معاف نہیں کروں۔ حضور نے اس کو بہلایا، پھسلایا، سمجھایا، پھر اس نے کہا کہ یہ تو اس لائق نہیں کہ اسے میں معاف کر دوں، لیکن آپ کے بدولت میں سے معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے قرآن، ہے کلام الہی جس کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حکم تمام ہو گیا۔ یعنی یہ ایک فیصلہ ہے، دیٹس آل والی بات ہے، اب اس میں کوئی چوچرا نہیں ہے۔ خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے مجرم کہو گے۔ والدین کے ساتھ احسان، احسان عربی والا، اردو والا نہیں۔ اردو میں احسان کے معنی ہمارے ہاں کسی کو کے اوپر اس کے کار خیر کے بدلے میں، مثلا تو کسی نے آپ کے ساتھ کار خیر کیا، اب بعد میں آپ جواب دے رہے ہیں، تو احسان یعنی آپ نے کسی کے اوپر منت کیا ہے۔ احسان عربی میں سے نہیں کہتے، احسان کے معنی ہوتے ہیں خوبی کے، کار خیر کے، اچھا برتاؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح عبادت غیر خدا حرام ہے، والدین کے ساتھ کسی بھی حال میں خوب اور نیک برتاؤ کے علاوہ کوئی برتاؤ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اب پروردگار ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ، اگر ان میں سے کوئی ایک اس منزل تک پہنچ جائے، عندک الکبر، تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اوفن،
ان سے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو ڈانٹو۔ نہر ینہر یعنی زجر ینزجر، زجر دینا، اذیت دینا، ضروری نہیں کہ صرف آپ زبان سے ڈانٹیں، آپ کوئی ایسا کام انجام دے دیں جس کی وجہ سے والدین کو لگے کہ میں اگر بات کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، بات نہ کریں، یہ بھی زجر ہے۔ فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، قول کریم، اچھا قرآن کو قول کریم کہا گیا ہے۔ قل لہما قولا کریما، والدین سے ہمیشہ قول کریم کہیں، یعنی ایسی گفتگو جس میں آقائی، جس میں بزرگواری، جس میں شرافت، جس میں سیادت، جس میں عزت کے عناصر پائے جاتے ہوں۔ جی آپ بجا فرما رہے ہیں، جی آپ کا حکم۔ امام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ احد من الائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ ان میں سے کسی ایک بزرگوار کی والدہ مکرمہ نے پانی مانگا، پانی آپ لے کے آئے، وہ سو گئیں، نزدیک فجر یا نزدیک نماز شب وہ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ بیٹا ہاتھ میں کاسا لیے کھڑا ہے۔ عرض کیا کہ میرے لال آپ سوئے نہیں؟ فرمایا اے ماں میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پیاس لگے اور میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کے لیے بستر پہ سویا ہوں، موجود نہ ہو تو مجھے گوارا نہیں۔ لذا فرمایا قل لہما قولا کریما، والدین سے قول کریم، ایسی گفتگو، حتی نرم گفتگو بھی اسی قول کریم میں شامل ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خفض کے معنی ہوتے ہیں سمیٹنے کے، نیچا کرنے کے، جھکانے کے۔ وَاخْفِض حکم امر ہے، واجب ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اے انسان مومن، یا ایھا الذین آمنوا، وَاخْفِض جھکا، سمیٹ، لہما ان کے لیے، جناح الذل اپنے شانوں کو ذلت سے، یعنی جب والدین کے سامنے جاؤ تو اکڑ کے نہ کھڑے ہو کہ ان کو احساس ہو کہ بچہ بڑا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، بلکہ جب ان کے سامنے جاؤ، اردو کی ضرب المثل ہے کہ ماں باپ کے سامنے انسان کو بھیگی بلی بن کے رہنا چاہیے۔ بھیگی بلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بال اس کے سب گیلے ہونے کے بعد، مرطوب ہونے کے بعد سمٹ جاتے ہیں، بالکل مختصر سا جانور لگتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جنح کے معنی ہوتے ہیں بازوؤں کے، جناح الذل خفض کرو یعنی سمیٹو، یعنی جھکاؤ، لہما ان دونوں کے لیے، جناح اپنے پروں کو یعنی اپنے بازوؤں کو، الذل احساس ذلت سے، احساس خضوع سے، یعنی اگر واقعاً خدا نے سجدہ نہیں کروایا تو اعضاء و جوارح کو والدین کے سامنے جھکا دیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح، پیشانی اپنے لیے رکھی، کاندھا والدین کے لیے قرار دے دیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، خالی احساس ذل نہ ہو بلکہ رحمت ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ صاحب آپ کے سامنے ہم کاندھا جھکا کے کھڑے ہیں، بلکہ جس طریقے سے ایک کمتر انسان اپنے بزرگوار کے سامنے نظریں وجود اور کندھے جھکا کے رکھتا ہے، اور اس کے اندر جو عنصر ہوتا ہے وہ تملق کا، تذلل کا ہوتا ہے، وہ عنصر حاکم ہونا چاہیے والدین کے روبرو جانے سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ قول خالی نہیں کہ والدین کے سامنے جاؤ، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ قول رب ارحمہما، پالنے والے میرے والدین پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا ہے صغیر کے وقت، جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا۔
ایک ماں باپ جب بچے کو پالتے ہیں تو اس ربوبیت میں، تربیت میں جو عنصر حاکم ہوتا ہے وہ رحم و رحمانیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچہ رو رہا ہے، ماں کو بھوک کا خیال کھاتے کھاتے اٹھ جاتی ہے۔ بچہ کہیں اٹھ نہ گیا ہو، ماں جو ہے پانی پیتے پیتے اپنے ضروری کام انجام دیتا کہ اپنے واجبات اور ضروریات کو بھی انجام دینے سے گریز کرتی ہے اس بچوں کے لیے۔ تو پروردگار عالم کہتا تم ادا نہیں کر سکتے ہو، دیکھیں پہلے کا خود کرو، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہو تو احساس تذلل کرو والدین کے سامنے۔ جیسے میرا شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو کم سے کم احساس تذلل کرو، ذلت کا احساس تو کرو۔ ویسے ہی والدین کا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہو، ان کے سامنے احساس تذلل کرو، اور اس کے بعد پروردگار کے کھاتے میں ڈال دو۔ پالنے والے میں تو نہیں کر سکا، میں نے خوبی کا جواب خوبی سے نہیں دے سکا، پالنے والے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے اب تو ان کی پرورش فرما، ان کی ضروریات و حاجات کو دور فرما۔ البتہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ خدا کے حوالے کر کے آپ غائب ہو جائیں میں غائب ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جتنا انجام دینا ہے انجام دوں، اس کے بعد بھی کبھی یہ نہ ہو کہ صاحب ہم نے تو بڑی خدمت کی والدین کی، نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں ارشاد فرمایا، آپ کا ایک رسالہ ہے جس میں آپ نے حقوق کا ذکر کیا ہے، اس رسالہ حقوق میں جہاں تمام موجودات اور تمام انسان سے متعلق چیزوں کے حق بیان کیے ہیں، امام نے وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، تمہاری ماں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر تم تمام عمر ان کی خدمت کرو تب بھی اس کی ایک رات کی بیداری کا جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ایک رات وہ بے توجہ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہماری صبح نہیں ہوگی کہ ہم جوان ہوں، جوان ہونے کے بعد والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کی ہم خدمت کر سکیں، ان کے لیے جو ہے ہم اپنے حساب سے کچھ خرچ کر سکیں۔ لہذا ارشاد ہوا کہ ہرگز قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسرے مقام پہ پروردگار عالم صاف صاف اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، خدا کی عبادت کرو اور خدا کی عبادت میں کسی کو شیئر مت دو، کسی کو خدا نہ سمجھو، اور اسی لہجے اور اسی ٹون میں ارشاد ہوتا وبالوالدین احسانا۔ جس طرح شراکت در ربوبیت خدا جائز نہیں ہے، شراکت در تواضع، شراکت در خدمت والدین بھی درست نہیں ہے۔ انسان کو والدین کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ مبارک مریم میں عرض ہوتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یعنی کان برًّا بِوَالِدَيْهِ، یحییٰ اپنے والدین کے بنسبت بہت نیک تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور کبھی بھی جبار یعنی مستبد، یعنی اپنی نظر پر چلنے والے، اپنی ثواب دید یا اپنی سوچ اور فکر کو عملی جامہ پہلانے والے کو جبار کہتے ہیں، مستبد یعنی اپنی، وعصیہ اور معصیت کار یا نافرمان۔ نہیں ہے کہ خدا کے بنسبت حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ نہ جبار تھے نہ عصی تھے، یعنی اپنے والدین کے نزدیک نہ انہوں نے اپنی نظر کو کبھی والدین کی نظر کے سامنے پیش کیا، اور نہ ہی کبھی ان کی گفتگو یا ان کے احکام کے مقابلے میں نافرمانی کی یا ان احکام کو بھلا دیا، کہ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ برم بوالدہ، یحییٰ سلام اللہ علیہ بر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو پہلے اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا،
انی عبداللہ وعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں عبداللہ ہوں، مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اوصانی بالصبر والصلاۃ، مجھے روزے اور نماز عبادتوں کی وصیت کی ہے، اس کے بعد فرمایا برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے جو وصیت کی ان اکون برم بوالدتی، اس میں یہ پوشیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اکون برم بوالدتی، آیت ہے وہ برم بوالدتی، میں اپنے والدہ اپنی مریم ماں کے سامنے کے لیے نیک ہوں۔ بر کے معنی اسے کہتے ہیں کہ جس میں جز خوبی اور جز نیکی کے علاوہ کوئی پہلو نہ ہو، اسی لیے گندم کو عربی زبان میں البر یا البر یا البر کہتے ہیں، چونکہ گندم بالاخره کسی بھی حال میں وہ مفید ہے، چاہے اس کو برشتہ کر کے کھا لے، چاہے اس کو روٹی بنا کے کھا لے، چاہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے سمینو وغیرہ کھیر وغیرہ بنا لیں، شیر برنج وغیرہ بنا لیں، گندم ہر حال میں آپ کے لیے مفید ہے، کبھی گندم آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، ہمیشہ آپ کے میل کے مطابق ہے، آپ کی خواہش کے، اسی لیے گندم کو بر کہا گیا ہے۔ برم بوالدتی، حضرت عیسیٰ فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی وہاں کے سامنے یہ انبیاء کا حال ہے، اوساط و اوہات کا کیا کہنا، ہمارے آپ کی کیا حیثیت ہے، فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیا، میں اگر اپنی والدہ کے ساتھ خوبی نہ کروں، اس کے فرمان کے سامنے نافرمانی کروں، تو میں جبار بھی ہوں شقی بھی ہوں۔ پس عزیزوں، بقول ایرانیوں کے کلاه ما سر معرکہ است، ہماری ٹوپی ہوا میں اڑے گی اگر والدین نے اپنے حقوق کا حساب لینا شروع کر دیا۔ تو اب جب والدین کے اتنے حقوق ہیں، ہم نے کیا والدین کے حقوق ادا کر دیے؟ مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سال میں اپنے والدین کی ایک مجلس کر دی، والدین کے لیے جمعرات جمعہ کو کسی تھوڑے سے پھل پہ نظر کر دیا، یہ کافی ہے؟ آیا برم بوالدتی ہے، برم بوالدہ ہے، وہ والدین کے ساتھ بر ہے، نیک ہیں؟ ہمیشہ انسان اپنے والدین کو یاد رکھے۔ روایتوں میں ہے کہ اقل البر بالوالدین ان یذکر ابویہ خیرا، کم سے کم نیکی ہے کہ ہمیشہ کہے خدا رحم اللہ والدی ہے، رحم اللہ والدی ہے، خدا میرے بخش، خدا بخشے میرے والدین کو، خدا رحمت کرے میرے والدین کے اوپر، خدا بخشش کرے میرے والدین۔ کہتے کم سے کم نیکی ہے کہ دائماً والدین کو یاد کرے۔ نماز پڑھنے کے دیکھیں قنوت میں معصوم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قنوت کے نماز کے اندر خدا کی عبودیت کے بعد جس چیز کا تذکرہ ہے والدین، جیسا ہمیں دائماً والدین کو ذکر ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو۔ اگر ذکر بمعنی یاد کے ہے تو یعنی جب بھی یاد کرو، اگر کہیں بطور مثال اگر ممکن ہے ان کی طرف سے کوئی اجحاف بھی ہو جائے، کوئی اشتباہ بھی سرزد ہو جائے، تب بھی تم والدین کو خیر سے یاد کرو، خدا رحمت کرے میرے والدین کے اوپر۔ گرچہ یہاں مثلا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہ کہا، پھر بھی خدا رحمت کرے، لیکن مجھے قلم نہیں دیا گیا ہے والدین کی خطاؤں کو شمار کرنے کے لیے، یہ قلم پہلے سے لے کے توڑ دیا گیا ہے۔ والدین غلطی پر ہوں تب بھی وہ صحیح ہے، والدین خطا کار ہے تب بھی وہ صحیح، آپ کو جسارت کا حق نہیں ہے، ہاں انصاف کا حق ہے، جسارت کا حق نہیں ہے، ان کے اوپر آپ رفع صوت نہیں کر سکتے۔ عیسائی ہوں یہودی ہوں، روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو مسلمان کے اوپر ہمیشہ واجب قرار دیا ہے، ان میں سے ایک وفائے عہد ہے، برن کان او فاجرن، نیک آدمی ہو یا فاسق و فاجر، وعدہ کیا تو پورا کریں آپ۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا معاویہ کے خلاف قیام کیا جائے، آئیے اٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اوفو ما عہدتم برن کان او فاجرن،
جو ایگریمنٹ کیا اس پہ عمل کرو، چاہے وہ سامنے والا فاجر ہو یا مسلمان ہو۔ وہ فاجر ہے، ہم اپنے ایگریمنٹ پر قائم ہیں، لہذا دیکھیں جب تک معاویہ زندہ رہا امام حسین علیہ السلام نے کوئی قیام نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے بر الوالدین برن کان او فاجرا، والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، فاسق ہو چاہے فاجر ہو۔ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد، جہاں جہاں مومنین ایک صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آن لائن مجلسوں کی سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ مجالسوں سے مجالس کی روح جو ہے وہ صلوات ختم ہو گئی۔ خدا وہ دن دور کرے کہ جب ہم یہ آن لائن میں ڈیوائسوں کے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت خراب کرتے ہیں۔ خدا وہ وقت لے آئے کہ انسانوں کے سامنے بیٹھیں تاکہ درود ہو، سلام ہو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیا آنے کے بعد امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، میری ماں جو ہے بہت بری خاتون ہے، گنہگار ہے، مسیحی ہے۔ آپ نے فرمایا مسیحی ہے تو کیا ہوا ہے تو تیری ماں، تو اسی کوکھ سے جنما ہوا ہے، اسی کوکھ سے تو نے جنم لیا ہے، اسی کوکھ سے دنیا میں آیا ہے، تو تجھے ماں باپ کے خطاؤں کے شمار کرنے کا حق نہیں ہے۔ پھر کیا کروں مولا؟ کہا کہ جا، اب تو مسلمان ہو گیا ہے نا، تو جا اور اپنی والدہ کے ساتھ احسن ما تکون، اس سے پہلے زندگی میں جتنا تو اچھا تھا اس سے کئی گنا اچھا بن جا والدین کے ساتھ۔ آیا بوڑھی ماں تھی، اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو اب طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی اس نے۔ اب اردو زبان میں کبھی نگوڑا کہا ہوگا، کبھی نالائق کہا ہوگا، کبھی موا کہا ہوگا، کبھی ماٹی ملا، بالآخر جو انداز، لیکن جتنا وہ اس کے خلاف ایکشن لیتی تھی اتنا اس سے پیار و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا بیٹا جب تم ہمارے مذہب پہ تھے تب تو تم اتنا برداشت نہیں کرتے، تب اتنے اچھے نہیں تھے، اب تو تم ہمارے مذہب کے مخالف ہو گئے، ہم تمہارے مذہب کے خلاف بھی برا بھلا کہتے ہیں اور تمہارے خلاف بھی کہتے ہیں، لیکن تم بجائے یہ کہ بد اخلاقی کرو، بے احترامی کرو، تم ہم سے بد سلوکی کرو، تم ہمارے مقابلے میں ہمیشہ خوش روئی سے پیش آتے ہو، حسن خلق سے پیش آتے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا نہیں کہ میں اپنی وجہ سے کر رہا ہوں، جس کے ہاتھوں سے میں مسلمان ہوں وہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے، اس کا نام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام ہے، اس نے کہا ہے کہ ماں کی جملہ بد رفتاریوں کے مقابلے میں تم حسن سلوک کرو، لہذا میں انجام دے رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا مذہب ہمارے جیسے مخالفین دین کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے؟ دیکھا گنجائش نہ رکھتا تو میں کیسے آپ کو تحمل کر رہا ہوں، ہر بات میں آپ سے مسکرا، آپ گالیاں بھی دیتی ہیں مجھے، میرے دین کو، میرے دین سے متعلق لوگوں کو۔ تو اس نے کہا جب تمہارا دین میرے غیر مذہب ہونے کے باوجود میرے بارے میں اتنا سوچتا ہے تو اگر میں تیرا مذہب اختیار کر لوں تب تیرے دین کا تصور میرے بارے میں کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ظاہر سی بات تب تو آپ میری چہیتی ماں ہو جائیں گی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کردار، ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا انداز زندگی اثر انداز ہوتا ہے۔ بس والدین کے ساتھ کسی بھی حال میں ہم بد رفتاری نہیں کر سکتے، ہمیشہ والدین کو عزت و شرف سے یاد کرنا ہوگا۔ دوسری جہاں ارشاد ہوتا ہے انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، انشکر لی، تو میرا شکریہ کر، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ تو کہیں بھی چلا جا تجھے لوٹ کر مجھ تک ہی آنا ہے۔ روایات میں والدین کے ساتھ حکم ہوا ہے کہ انسان جب تک والدین دنیا میں رہیں ان کی اطاعت کرے، ان سے محبت کرے، ان کی ضرورات کو پورا کرے، ان کی مالکیت کا احساس ان کے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی کو پولیس والا پکڑ کے لے جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک جوان آدمی ہے جو تقریباً شکل و شمائل میں اس بوڑھے سے شبیہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ظاہر سی بات یہ بوڑھا اور یہ جوان دونوں شکل و کاٹ اور قد کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، کچھ آپس میں رشتہ ہے، بیٹے تو نہیں ہیں۔ آپ قریب گئے، آپ نے کہا بھئی یہ بوڑھا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تو یہ چور ہے، کہا مجھے معلوم ہے اس نے کچھ جرم کیا ہے، لیکن تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ امام نے کہا پھر؟ کہا میں پولیس گیا، اس زمانے میں محل شرطہ ہوتا تھا، محکمہ عدل ہوتا تھا، آج پولیس تھانہ، میں تھانے گیا اور جانے کے بعد میں نے شکایت کی، FIR درج کی، اور آج پولیس والے سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بیچ بچاؤ کر کے آگے بڑھے، آپ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم انتا و مالک مال لابیک، تو اور تیرا مال دونوں سرمایہ ہیں تیرے باپ کا، یعنی کسی بھی حال میں والدین کی مالکیت، لہذا کوئی بھی کار خیر کرے مالکیت کا احساس جتائیں کہ بھئی آپ ہی کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں، روایات میں آیا ہے کہ چند کام انجام دے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ والدین کی نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں تو انجام دے۔ یہ بڑے بیٹے والی فقہی مسئلہ میں بیان نہیں کر رہا، میں اس وقت آپ کے اعتقادی اور آپ کے عقلی اور آپ کے دینی مسئلے بیان کر رہا ہوں کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کی نمازوں کا انتظام کریں۔ والد کا انتظام ہو جاتا ہے، والدہ کون انتظام کرے گا؟ دوسری طرف ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے حج و زیارت پہ جائیں، ان کی طرف سے روزہ رکھیں یا رکھوائیں، اور ان کے لیے ہمیشہ طلب مغفرت کرتے رہے، اور ان کے اعزاء و اقارب کے ساتھ نیکی کرتے رہیں تاکہ وہ لوگ دعائیں دیں کہ خدا رحمت کرے فلاں خاتون پر یا فلاں آقا کے اوپر، فلاں شخص کے اوپر، کہ اس کے بچے ہماری رشتہ داری ہونے کی بنیاد پر ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بس عزیزو، ماہ مبارک رمضان ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ انسان اپنے خدا کی جانب لوٹ کے آئے۔ جس طرح ماہ عبادت و عبودیت ہے، یہ ماہ رفاقت و ماہ رحمت و ماہ احسان و کرم والدین ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ خوبی سے یاد کرنا چاہیے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ماں اور باپ، خصوصاً باپ انسان کی اصل ہوتا ہے، انسان کا ریشہ ہوتا ہے، انسان کی جڑ ہوتا ہے۔ عزیزو، ہم نے انہی 2 دن پہلے ہم نے جو مناظر دیکھے ہیں کہ حسن مجتبیٰ جیسی عظیم شخصیت، حسین سید الشہداء جیسی عظیم شخصیت جب اپنے باپ کے قریب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی زرخرید ہو، دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر کے قریب رکھ کر یا پشت پر رکھ کر گردن کو جھکا کر، بجائے یہ کہ بابا کہیں یا امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تجھ جیسی اولاد ہر انسان کو دے، جس طرح تو میرا احترام کرتا ہے، جس طرح تم میرا احترام کرتے ہو۔ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ فرزند ارشد تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اپنے والد کے کہنے سے پہلے دست بکار ہو جاتے۔ جنگ صفین میں آپ نے لشکر کے کمانڈروں سے مشورت کیا، میٹنگ بلائی، اس سے پہلے کہ امیر المومنین حسنین سلام اللہ علیہما سے کہتے، دونوں شہزادے گئے اور انہوں نے گھاٹ کا قبضہ چھین کر لا کے امیر المومنین کے قدموں میں بھرا ہوا مشک ڈال دیا۔ یا امیر المومنین، آپ کے بیٹوں کا آپ کی طرف سے آپ کی خدمت میں بیٹوں کا ایک معمولی حقیر سا تحفہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ اپنی اولاد سے راضی تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہادت کے 3 دنوں کے اندر
امیر المومنین اتنا وابستہ تھے اپنی اولاد سے، یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ یا بنیہ۔ امیر المومنین کی زبان پہ جو ورد تھا میرے بچوں میرے بچوں میرے بچوں، اس لیے کہ ان بچوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امیر المومنین بعد میں ہے، مولا علی علیہ السلام والد پہلے ہے، پدر مہربان پہلے ہے۔ اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ امام مجتبی علیہ السلام نے غسل و کفن دینے کے بعد امیر المومنین کے چہرے سے کفن ہٹایا، فوضع خدہ علی خدہ علیہ السلام، باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، فرمایا یا ہلالا مستمم کمالہ، بابا کس منہ سے میں آپ کے چہرے اقدس کو کفن میں چھپاؤں۔ روایتوں میں ہے کہ جب قبر میں پہنچے دونوں بھائیوں نے باپ کو قبر میں لٹایا اور دونوں نے اپنے سروں کو باپ کے سینے پہ رکھ دیا، فرمایا کیف احال علیک التراب یا امیر المومنین یا قمر العشیرہ، بابا کس منہ سے میں خاک آپ کے جنازے اقدس پہ ڈالوں۔ یہ سن 40 کے باپ اور بیٹے ہیں، لیکن سن 61 کا حال الگ ہے۔ ایک جوان بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہے، ایک بوڑھی پھوپھی ہے جو نظر بچا کے کہیں سے شنشیب تک پہنچی، فوضعت شفتاہ علی حلقوم الشریف، اپنے لبوں کو حلق پہ رکھ دیا، کہاں کٹے ہوئے گلے پر میں مر جاتی، کاش میرے ماں جائے اور آپ کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ اچانک زور زور سے ہچکیاں لینے کی آواز بی بی کے کان میں پہنچی۔ اب جو پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ امام سجاد کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، سانس بدن میں سما نہیں رہی۔ زینب سمجھ گئی کہیں میرا بھتیجا شدت غم سے مر نہ جائے، قریب آئی، مالک یا بقیت جدی و ابی تجود بنفسک، میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا اے پھوپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا میں جوان زندہ ہوں لیکن بے گور و کفن ہے۔ اور جب 12 محرم کو دفنانے آئے، روایت کا جملہ ہے کہ بنی اسد پریشان تھے، لاشیں بکھری ہوئی تھی، نہ جسم پر لباس نہ کوئی شناخت، امام نمودار ہوئے، فرمایا گنج شہیدہ میں سارے شہداء کو ڈالو، ایک قبر اپنے ہاتھوں سے تیار کی، فجمع ولفہو بباریت، ایک بوریے میں جسم اقدس کو لپیٹا، لے جا کے قبر میں لٹایا، لٹانے کے بعد سینے پہ سر رکھ دیا، یا ابتا علی بعدک العفا، بابا یہ بیٹا کیا کرے؟ اے بابا کربلا میں آپ سو گئے، ذرا میری بھی تو سن لو۔ کوفے میں منادی ندا دے رہا تھا، ہاذہی زینب وہاذہی ام کلثوم، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، بابا سب سے سخت حال میرے لیے یہی ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ينقلبون علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدای خیر دنیا آخرت عنایت فرما، مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما، خدا اس بیماری کو دور فرما، جو بیمار ہیں مریض ہیں ان کی پریشانیوں بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما،
خدا تمام مرحومین کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، خاص طور سے مرحومین مذکور اور مرحومین حاضہ کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین و مغفورین خصوصاً والدین محمود بھائی، والدین منظر بھائی اور ان دونوں بزرگواروں کے قائل خاندان کے روح کو جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے مرحومین، ان کے مغفورین کی روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔